ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن، سچ سنن، سچ تے عمل کرنا اور سچیاں نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤنا اور ان دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن دے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائی، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائے۔ دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائی، ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا تاک عبد اپنی سونی پاک ذائی قلباً ڈبا رہن والا بندہ بنائے۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرنا اور عملوں نے شریک ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض پلا کرنے والا انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قبل صد احترام معزز سامعین، آج یہ ترسیت صفحہ دا موضوع اولیاء اللہ اور آج ان اللہ والیاں وچوں بہت بڑے اللہ والے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعلیمات دے بارے کچھ عرض کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرن اور جناب نوں سنن دا شرف حاصل ہویا، اندے وچ رب سونے فرمایا، یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستاں، نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک چ اللہ سونے نے اپنے دوستاں دی اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوست آ، میں دا دوست ہاں اور انہاں میرے نال دلوں یاری لائی، دلوں دوستی لائی اور پھر یاری لاؤن دا حق ادا کیتا، یعنی کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ردے نہ میری طرف آئے، تمام شیطانی پروگراماں چ نکل کے سچی توبہ کر کے قرآن و سنت درود کے مطابق عمل کر کے میرے دوستاں کولوں جڑے سچے علماء و مشائخ صحیح العقیدہ نے انہوں کو تعلیم و تربیت حاصل کر کے اپنے اندر نورانی کیتا اور پھر انہاں دی روح انہاں جسم جو نکل کے باطن چ پرواز کردیا ہوا وہ میری بارگاہ تو انہیں رسائی حاصل کیتی، تے جدوں میں انہاں دی صدق سچائی دیکھی تے انہاں نے اپنے دیدار دی نعمت عظمیٰ دولت کبریٰ بخشیے۔ وہ میرے دوست سچے نے جنہاں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ راحت القلوب دے اندر لکھ دیا کہ میں اپنی پیر و مرشد دی خدمت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ خدمت حاضر ہوا، قدم بوسی کیتی، دیگر علماء و مشائخ بھی آپ دی خدمت حاضر سے گئے۔ تو آپ نے اپنی زبان برچ فرمایا کہ جدوں سلطان العارفین حضرت خواجہ بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں دے مجاہدے دے بارے پوچھیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ 20 سال تک میں عالم تفکر دے وچ آسمان دی طرف اکھاں لا کے کھڑا رہا، اور یہ 20 سال دے اندر میں نے یاد نہیں کہ میں بیٹھا ہوا
یا ستا ہوا، یعنی 20 سال میں نہ بیٹھیا نہ اٹھیا نہ ستا، اور اس دوران میرے پیروں سے خون جاری ہو گیا اور میری پشت جڑی پھٹ گئی، اور اس تو بعد 2 سال میں عالم محوی وچ رہا، اور اس 2 سال دے وچ نفس نو پیٹ بھر کے میں پانی نہیں دتا، ہاں ہفتے یا مہینے بعد 2 درم پانی دندا۔ جب اللہ سونے میں کمال نو پہنچایا تو 10 سال تک میں پھر پیٹ بھر کے اپنے نفس نو پانی نہیں دتا۔ پھر میرے نفس نے میٹھے نار دی خواہش کیتی تے میں وعدے نہ ٹالدا رہا، چنانچہ 10 سال تک نفس یہی خواہش کردا رہا اور فریاد کردا رہا کہ تم مینوں کدوں تک ادا ماردا رہے گا؟ میں کہا بھی آخری دم تک۔ آپ فرمایا کہ اگر میں اپنا مجاہدہ بیان کرا تو تواڈے سن دی طاقت نہیں، جو معاملات میں اپنے نفس نہ کیتے ہیں، جو سختیاں میں اپنے نفس نہ کیتی ہیں، غرض کے 70 سال اسی طرح گزارے، تو پھر درمیان جو حجاب اٹھیا، آواز آئی، اللہ سونے فرمایا کہ بھائی ادھر اندر آ جاؤ کہ تم ساڈے کام وچ کوئی کوتاہی نہیں کیتی، ہن ساڈے تے واجب ہے تیرے اتنے اسی تجلی خاص کریے۔ جدوں یہ آواز سنی تے نعرہ مار کے جان اللہ سونے دے حوالے کرتے۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا کہ حضرت خواجہ باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ دی جان دین دی کیفیت یہی سی، تو پھر فرمایا کہ جڑا مجاہدہ کردا ہے وہ مشاہدہ بھی کردا ہے، یعنی دیدار الہی بھی کردا ہے۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا کہ ایک بزرگ کو پوچھا کہ اللہ والے وہ مجاہدہ کی ہے، تو انہاں فرمایا نفس نو بری حال دے وچ ترساونا، ترسا کے مارنا، یعنی یہ خواہش جڑی بھی ہوئے وہ کدے پوری نہ کرنا۔ تے جیڑی اطاعت دے تے نفس راضی نہ ہوئے وہی اطاعت کو کرانا جو اللہ رسول نے حکم فرمایا۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا کہ حضرت خواجہ یوسف چشتی رحمۃ اللہ اپنے نفس نو کہندے ہوندے سے کہ اگر نفس اگر تو اج رات میری گل منے تے 2 رکعت دے اندر قرآن پاک ختم کر لواں۔ ایک روز نفس نے کہنا نہیں منیا تے دوسرے دن مناجات کیتی اور عہد کیتی کہ 20 سال تک نفس نو پیٹ بھر کے پانی نہیں دواں گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ شاہ شجاع قربانی 40 سال تک نہیں ستے، تو بعد ایک دن 40 سال تو بعد آپ تے نیند کا اتنا غلبہ ہو گیا کہ آپ نو ہوش نہ رہی، نیند آ گئی، تے خواب دے وچ اللہ سونے دا دیدار کیتا۔ پھر اس تو بعد وہ ہمیشہ خواب دے کپڑے اپنے نال رکھ دے اور سون کی کوشش کر دے کہ شاید تو دولت پھر نصیب ہو جائے۔ تے غیب تو آواز آئی اے شجاع، وہ 40 سال دی بیداری دا ثمرہ سگا، تو اداں ہی کر پھر دولت نصیب ہوئے گی۔ تے میرے پیرو مرشد حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بیان کر کے رو پے اور اپنی زبان مبارک ارشاد فرمایا کہ خواجہ شاہ شجاع قربانی دا آخری وقت جب نزدیک آیا تے جس دن آپ دا انتقال ہونا سگا اس دن آپ نے 1000 رکعت نماز ادا کیتی اور مصلے تے سو گئے، اور اللہ سونے دا پھر آپ کو دیدار نصیب ہویا۔ تے اللہ سونے فرمایا کہ شاہ شجاع ہونے ہی ہونا چاہنا یا کوئی دن دنیا دے ٹھہرنا چاہنا ہے؟ عرض کیتی کہ اللہ سونیا یہ دنیا رہن دی جگہ نہیں، تو میں تواڈے کول آنا چاہنا ہے۔ اسی دوران ہی آپ دی آنکھ کھل گئی تے آپ نے اٹھ کے وضو کیتا، دوگانہ نماز پڑھی، عشاء دا وقت سی، سر سجدے چ رکھیا اور
اپنی جان رب سن دے حوالے کرتے، آپ فوت ہو گئے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ گل سنا کے نعرہ مار کے بے ہوش ہو گئے۔ ہوش چاہے تھے اپنی زبان بارش فرمایا کہ ایک باری حضرت خواجہ باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ پوچھا گیا کہ اپنے مجاہدے کے بارے کچھ گل دسو۔ آپ نے فرمایا اگر میں اپنے مجاہدے کے بارے کچھ سناواں تو تسی سن نہیں سکتے، البتہ جو معاملہ میں نفس نہ کیتا وہ تھوڑا جا میں تمہیں دسنا، وہ یہ ہے کہ رات نفس میں عبادت واسطے آکھیا تیرے سستی کیتی، یہ وجہ ایسی کہ اس دن عادت تو زیادہ کھجوراں کھا لیاں سی، عادت تو زیادہ 2 کھجوراں کھا لیاں سی۔ مختصر ہے کہ نفس نے کہنا نہ منیا، جب دن ہویا تو پھر میں کر لیا کہ میں کچھ عرصہ کھجوراں ہی نہیں کھانیاں، چنانچہ 15 سال تک میں نفس کو کچھ نہ دیتا اور یہ آرزو ہی کرتا رہا۔ تو پھر نفس نے مینوں آکھا کہ جو کچھ تو فرماویں میں تیری ہر گل مانا گا، اور اس وقت میں نفس نو پھر کھجور دیتی، تو پھر میرا فرما بردار ہو گیا، جو کچھ بھی میں نے کہنا وہ پھر میرا کہنا مندا۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا، خواجہ ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے کو لوگوں نے پوچھا کہ جناب تسی مجاہدے وچ کتھوں تک ترقی کیتی ہے؟ آپ نے فرمایا اتھوں تک کہ 2-3 سال تک میں نفس نو پانی نہیں سی دیندا، 10 سال گزر گئے تو کدے نفس نو پیٹ بھر کے میں پانی نہیں دیتا، اور رات نو جد تک 2 باری قرآن پاک ختم نہیں کر لیندا اور میں اس کام سے مشغول نہیں ہوندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج دی ساری گفتگو اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ سانو چاہیے کہ نفس امارہ نو مزکی کریے، مطمئنہ کریے، فنا کریے، لیکن اس وقت تک فنا نہیں ہوئے گا جب تک یہ مخالفت نہ کی جائے گی۔ یہ نفس امارہ ہی اللہ اور بندے درمیان سب تو بڑا حجاب ہے۔ یہ نفس امارہ ہی ہے جیڑا انسان نو دنیا دی محبت سے مبتلا کر کے تباہ و برباد کردا ہے۔ اس واسطے نفس امارہ دا علاج یہ ہے کہ کدے دی خواہش تے عمل نہ کرو، یہ ہر خواہش نو اللہ دی تلوار نہ ذبح کر دے، ہر عمل مرضی مولا جل شان و مرضی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق کرو، یعنی قرآن و سنت دے مطابق عمل کرو اپنا ہر عمل، اور نفس دی کسے غلط عمل نہ کرو، اور نفس امارہ نو خوب مجاہدے وچ لتاڑو جد تک یہ خوب مجاہدہ نہ کیتا جائے گا، یہ نفس امارہ کدے قابو نہیں ہوندا، اور یہ انسان سوار نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ مجاہدہ نہ زیر نہ کیتا تو یہ نفس امارہ بندے ہوتے سوار ہو جائے گا اور انسان نو تباہ برباد کر دے گا، اپنے خواہشات دا پجاری بنا لے گا، نفس امارہ جڑا شیطان دا غلام بنوا دے گا اور 2 جہان برباد کر دے گا۔ تو جب تک فنا نفس دا کمال حاصل نہیں ہوتا کدے بھی فنا قلب دی نعمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ قلب ذات مولا چ ڈب کے نماز عشق نہیں نیت دا حضور قلب دا فرض حاصل نہیں کر سکتا، اور عشق نگر سے داخل نہیں ہو سکتا، نہ اللہ سن دا دیدار دی نعمت حاصل کر سکتا۔ اس واسطے نفس امارہ نو خوب لتاڑنا ضروری ہے۔ تو جی نے نفس امارہ تے فتح پا لے اور نفس و شیطان دنیا دے اور پجاریاں چنگل جو نکل گیا، خواہشات لذات شہوات مال مشہوری شکل خلق چور حرام تو دغا فراڈ جو نکل گیا بچ گیا چنگل جو اللہ کی نافرمانی ہے تو نکل گیا، بدعتاں رخصتاں تو بچ گیا، تو پھر نفس امارہ جڑا وہ فنا ہوئے گا، تو پھر روح باطن چ پرواز کر کے دید مولا دی نعمت حاصل کرے گی۔ اور اللہ والے ہمیشہ اسی طرح ہی کر دیا، نہیں وہ اللہ والے ہیں جنہاں دے بارے رب نے فرمایا نہ دنیا چ کوئی نہ خوف ہے نہ آخرت چ کوئی غم ہوئے گا۔
اگر اسی بھی جماعت اولیاء داخل ہونا چاہنے سانوں بھی چاہیے کہ نفس شیطان دنیا دے پجاریاں گمراہ 72 جانویں فرقے فرقیاں ٹولیاں اور 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں دے نصاباں پروگراماں تبلیغی نصاباں چوں نکلی ہے انہاں لوکاں دے پرچھاویں تو بھی لکھاں امید دور پجی ہے کہ سچی توبہ کریے اپنے اندر ماسوا اللہ دی علیشاں تو پاک کریے تو سچی توبہ کریے تو پھر اللہ سونے دوست اولیاء اللہ صحیح عقیدہ زندہ دل مردہ نفس متقی سرفروش بت شکن ظاہری بات نہیں علم نبوت دے وارث حزب اللہ دے مجاہد علماء مشاہد دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے خوش قسمت اور شخص جنہوں نے انہاں اللہ والیاں دی زیارت صحبت اور خدمت نصیب ہو جائے تے انہاں کو توحیدی نوری نکاسی فیض حاصل کریے کیونکہ انہاں ہوتے ہر ویلے اللہ پاک دے فعلی صفاتی ذاتی انوار تجلیات برستے رہندے نے پھر انہیں صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے انہاں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر القاع کروائیے تاکہ دل دا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے پھر انہیں زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے تاکہ ولایت دی نعمتوں میسر ہوں کیونکہ نبوت دا بوا بند ہو چکا ولایت دا کھلا ہے تو ولایت دا شروع اس اندر نورانی کر کے اس روح میں جسم چوں کٹ کے باطن چ پرواز کر دے آیا اللہ سونے طرف دوڑنا روح عشق مولا تو سرشار ہو کے جب قرآن کریم کی رب سونے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ مسلمان ہو نے رب سونے نا جنہوں نے عشق کر دیا ففروا للہ دوڑو اللہ طرف پھر روح باطن چ سر و پرواز کر دیا ہے کہ چلیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز دے شرف حاصل کر دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی جڑا انسان دی زندگی دا مقصد اللہ سن دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت اللہ سن انسان دی حقیقت ہے قرآن کریم کی رب سن فرمایا الی ربک منتہا انسان تیری منزل تیرا رب ہے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما توبہ نصیب توفیق عطا فرما اپنی دائمی تجلی حضور یاد دیدار عطا فرما اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ